بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے 5 ٹپس لے کر آیا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گے جن کا مستقبل قریب میں جو ہے وہ بیرون ملک جانے کا ارادہ ہے، جو کسی بھی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں، یا جو ہے باہر جا کے کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ کون سے 5 ٹپس ہیں کہ آپ جو ہے ان کا خیال رکھیں تاکہ جو ہے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ میرا جو ہے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25-26 سال مجھے بیرون ملک ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، اور 3 بیٹے الگ الگ کنٹریز میں، جو ہے آسٹریلیا میں ایک بیٹا ہے، ایک جو ہے یو کے میں ہے، ایک جو ہے کینیڈا میں ہے، اور میں خود بھی اس وقت کینیڈا سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر آپ کو جو ہے یہ 5 ٹپس بتاتا ہوں، اور اگر آپ نے ان 5 ٹپس کا جو ہے وہ یعنی خیال کیا تو کافی جو ہے اس چیز کے امکانات ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے اگر آپ نے پلان کر لیا ہے کہ جی آپ نے پاکستان سے باہر نکلنا ہے، تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، یعنی آپ نے مختلف چیزوں کی جو بنیادی یا جو چیزیں ہیں ان پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کون سی کیٹیگری کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ کیا وہ جو ہے وزٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں، یا کوئی اور فیملی ری یونین ہے، یا کون سی کیٹیگری ہے، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو جو ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ایلیجبلٹی کیا ہے، کیا آپ واقعی اس کے لیے ایلیجبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کون سے کنٹری کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے، اپنی ایلیجبلٹی چیک کرنی ہے، اور جو ویزا کے بارے میں جو رولز ہیں ان کے بارے میں انٹرنیٹ پہ، اور جو بھی آپ کے جاننے والے یا جو بھی سورس آپ کو جو ہے اویلیبل ہے یا ملتا ہے، اس میں سے آپ نے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس بیسک انفارمیشن نہیں ہوگی تو پھر جو ہے بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ جو ہے یا تو کوئی آپ کو مس گائیڈ کر دے گا، یا ممکن ہے کہ کوئی بندہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ یعنی کنسلٹنٹ وغیرہ آپ کو ٹھگ لے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ریسرچ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جناب دوسری طرف آتے ہیں۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے امیگریشن کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں، جنہوں نے پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی وغیرہ میں جو ہے اپنے جگہ جو ہے وہ دفتر کھولے ہوئے ہیں۔ تو وہ جناب کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے مطلب ہے کہ باہر جانا ہے اور ہمیں جو ہے آپ گائیڈ کریں۔ اب جو ہے آپ جب کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں تو ایک چیز کا آپ کو بہت زیادہ وہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو ہے جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ موسٹلی جو ہے میں کہوں گا کہ مور دین 90% لوگ یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہوتا۔ ان کا بزنس تو شاید جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتا ہے، لیکن جو باہر جس طرح آپ کینیڈا کی جو یعنی امیگریشن ہے، یا جو دوسرے ممالک میں جو یعنی امیگریشن یا جو فارن آفس سے ریلیٹڈ جو بھی ایجنسیز ہوتی ہیں، تو وہ ایک لائسنس ایشو کرتی ہیں جس کے بیس پہ جو ہے وہ کنسلٹنٹ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ تو وہ جب آپ کا کیس فائل کرتا ہے تو اس کے جو ہے کامیابی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے کیس کو خراب اس لیے نہیں کرے گا کہ اگر وہ کوئی غلط انفارمیشن لگائے گا تو اس کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے، وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کنسلٹنٹ سے کروانا ہے تو پہلی چیز تو یہ کنفرم کر لیں کہ کیا وہ جو ہے جس کنٹری کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، اس کے پاس اس گورنمنٹ کا لائسنس ہے یا نہیں ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ رجسٹرڈ نہیں بھی ہے تو پھر وہ اپنی کمپنی کے نام سے جو ہے وہ آپ کا ویزا فائل نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ انڈیویجول کے نام سے آپ کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ بنا کے تو کیس فائل کرتا ہے، اور جس میں جو ہے وہ ہر قسم کی یعنی جو ہے وہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتا ہے،
کیونکہ اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ویزا مل جائے، چاہے انفارمیشن غلط ہے، چاہے ڈاکومنٹس جعلی ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو ویزا بھی مل جائے اور آپ جو ہے اس کنسلٹنٹ سے بڑے جو ہے امپریس بھی ہو جائیں کہ اس نے شاید آپ کی جو ہے وہ بڑی ہیلپ کی ہے، لیکن بعد میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ جو انفارمیشن اس نے غلط دی ہوگی یا جو فیکٹس کو اس نے جو ہے وہ ڈسٹارٹ کیا ہوگا تو وہ آگے چل کر آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، اور پھر آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا اگر وہاں پہ آپ سیٹل ہو جاتے ہیں یا سیٹلمنٹ کی کوشش کرتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو پھر یہ مسائل جو ہے وہ پیش آئیں گے، اور اس لیے جو ہے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کنسلٹنٹ کی جو فی ہوتی ہے اس کو جو آپ جو فیس پے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو ویزا فیس ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اچھا جناب، پھر تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ جو تیسرا ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ویزا جو ہے لگ جاتا ہے یا جو ہے ویزے کے لیے جب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا آپ جو ہے خاص خیال رکھیں کہ یعنی جانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنے پوٹینشیل جو آپ کے امپلائر یا کوئی اسپانسر ہو سکتا ہے جو وہاں پہ آپ کی ہیلپ کر سکے جاب کے حوالے سے، یا جو ہے وہاں پہ آپ کی امپلائمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو اس کو آپ جو ہے یعنی اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں، یا جو ہے مختلف کمپنیوں سے جو ہے رابطہ کریں کہ بھئی آپ کا ویزا لگ چکا ہے یا لگنے والا ہے یا آپ آ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ عموماً یہ کام مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک نیٹ ورک بنانا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی اسپانسر نہیں بھی ملتا تو وہاں پہ جو لوگ آپ کے جاننے والے اس ملک میں ہوتے ہیں جس ملک میں آپ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے ایک نیٹ ورکنگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زیادہ مدد نہ کر سکیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر سٹیپ پر جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو وہ گائیڈنس جو آپ اس ملک میں جا کے ان سے لیں تو وہ گائیڈنس آپ پہلے لے لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کون بندہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کو جو ہے نا ایک یعنی آپ ایک پلان کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے پاس پہلا آپشن یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، تو مختلف آپشن جو ہے آپ اپنے ذہن میں لے کے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ان سے جو ہے اپنے سیٹلمنٹس کے جو راستے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر میں آ رہا ہوں تو میں جو ہے وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے میرے پاس کون کون سے راستے ہیں، تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ یعنی ایک پوری مستقبل کی پکچر ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو جو ہے کوئی یعنی سرپرائز نہ ملے، تاکہ ہر چیز کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں۔ اچھا جناب، پھر آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ جو چوتھا ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جو ہے یورپ، امریکہ، کینیڈا یا کسی اور مغربی ملک میں آپ جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کچھ سکلز جو ہیں وہ کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ سیکھ لیں، کیونکہ وہ سکلز جو ہے آپ کے لیے بڑی یعنی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی سکل تو یہ ہے کہ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں کی لینگویج تھوڑی بہت آپ کو آنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ جرمنی جاتے ہیں، تھوڑی بہت جرمن سیکھ لیں۔ فرانس جا رہے ہیں آپ تو تھوڑی بہت فرینچ سیکھ لیں۔ آپ پرتگال جا رہے ہیں تو تھوڑی بہت پرتگیز سیکھ لیں، کیونکہ لینگویج کے بغیر آپ کو بڑے مسائل ہوں گے۔ اور انگلش، اگر کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ تو یہ ہے کہ تھوڑی آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ تھوڑی بہت انگلش تو تقریباً ہر بندہ بول لیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی اور سکل اگر آپ سیکھ کر آتے ہیں تو وہ جاب میں آپ کی بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی IT کی سکل ہے، یا جو ہے آپ کوئی اچھے کوک ہیں، شیف وغیرہ ہیں، تو اس کی جو ہے نا کافی مطلب ہے کہ آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے کوئی گاڑی کے کام شام جانتے ہیں، کوئی الیکٹریشین یا مکینک وغیرہ یا اور اس طرح سے یعنی کوئی سکل جانتے ہیں، یا اس طرح کی جو بیکری کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بنانے میں آپ ماہر ہیں، اور اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوں گی اور آپ کو جو ہے بڑا جو ہے وہ ہیلپ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر جو ہے ڈرائیونگ اچھی ڈرائیونگ آپ کو آتی ہے تو وہ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ تو یہ جناب چوتھا ٹپ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں اپنے آخری ٹپ کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ یہ جب تمام چیزیں آپ کریں گے تو اس میں جو ہے ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بجٹنگ کرنی ہے، آپ نے اپنی کاسٹ کیلکولیشن کرنی ہے کہ اس سارے پروسیس میں
آپ کا جو ہے خرچہ کتنا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کنسلٹنٹ سے کام کرواتے ہیں تو کنسلٹنٹ کو آپ نے کتنی فیس دینی ہے, پھر جو گورنمنٹ کی فیس ہوگی وہ اس کے علاوہ ہوگی, پھر اگر آپ نے جو ہے کوئی ڈاکومنٹیشنز وغیرہ اٹیسٹ کروانے ہیں, یا جو ہے آپ نے ٹکٹ خریدنی ہے, یا جو ہے آتے ہی آپ کو جو ہے اکاموڈیشن کی ارینجمنٹ جو ہے وہ پہلے سے کرنی ہے اور اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی. اور پھر جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ آتے ہی جو ہے آپ کے لیے کوئی کسی نے جو ہے وہ جاب تیار نہیں رکھی ہوگی, تو آپ کم از کم ذہن میں رکھیں کہ 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک جو ہے آپ ہو سکتا ہے آپ کو بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا پڑے, تو اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ کہیں آتے ہی جو ہے آپ کے لیے کوئی ایسی مشکل پیش نہ آ جائے کہ آپ جو ہے پھر روڈ پہ آ جائیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو یقیناً جو ہے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتی ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ بلائنڈلی جو ہے وہ اپنے ملک سے نکل آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب باہر جو ہے درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کمیونٹی جو ہے وہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے, اور کسی نہ کسی کے پاس جائیں گے وہ جاب بھی دلا دے گا اور جو ہے اکاموڈیشن بھی مدد کر دے گا. تو ایسا بھائی جان کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور ظاہر بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں, اور ایک ایک گھر میں جو ہے بعضوں کا 2-2 3-3 فیملیاں رہتی ہیں. اگر بیچلر رہ رہے ہیں تو جو ہے وہ ایک ایک کمرے میں 3-3 4-4 بیچلر مل کے جو ہے وہ رہتے ہیں, تو اس لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. دوسری ہے کہ یہاں کے لوگ آ کر بہت زیادہ خود غرض ہو جاتے ہیں, سیلفش ہو جاتے ہیں. تو وہ عموماً جو ہے چونکہ وہ خود آ کر یہاں پہ اس طرح کی مشکلات جو ہے ان کو پیش آتی ہیں کہ وہ نئے آنے والوں کو ویلکم نہیں کہتے ہیں, کیونکہ ان کو کسی نے ویلکم نہیں کیا ہوتا, انہوں نے بڑا سفر کیا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم نے بھی سفر کیا تھا تو اس کو بھی سفر کرنے دیں, خود جو ہے نا تھکے کھائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں, اور جب آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے یعنی دکھ نہیں ہوگا, اور جو ہے آپ یعنی ہر قسم کی تکلیف کے لیے تیار رہیں گے, اور پھر آپ کی کامیابی کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. تو یہ کچھ پوائنٹس سے میں نے کہا چلیں آپ سے میں شیئر کر لوں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر. تو اگر پسند آئیں تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.